لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الهادين المهديين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وإمام الأولين والآخرين والمكي المدني الهاشمي القرشي العربي الأمي والرسول المسدد والمصطفى الأحمد والمحمود الأمجد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الاطہرین الأطیبین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الہادین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین. عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاث بحقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم وولایتہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اس سے بہتر بارگاہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام، اس سے بہتر باواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، میں نے سورہ مبارک ملک کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور نہایت ہی مشہور و معروف آیات جن کی اکثر و بیشتر مومنین تلاوت کرتے ہیں اپنے گھروں میں. سورہ مبارک ملک، جہاں اللہ بتا رہا ہے کہ اس کا ملک کیسا ہے. ہر بادشاہ کا ملک ہوتا ہے، ہر بادشاہ کا ملک ہوتا ہے، ہر حکمراں کا ملک ہوتا ہے، مگر وہ جو احکم الحاکمین ہے، جو حاکموں پر حکومت کرنے والا ہے، وہ اپنے ملک کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرا ملک کتنا عظیم ہے، میرا ملک کتنا بڑا ہے، میرا اختیار کتنا وسیع ہے. تو عزیزان گرامی قدر، خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. دیکھیے، مجھے اس سے قطعاً فرق نہیں پڑتا کہ میرے سامنے کتنے سننے والے ہیں، سامنے مولا کی زری کی شبیہ ہے، میں یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت کو سنا رہا ہوں. اب جو میرے ساتھ اس روش ادراک پہ، جو میرے ساتھ ہم سفر ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، وہ میرے ساتھ آ جائیں جو ہم سفر رہنا چاہتے ہیں. اور باقی جس کی قسمت میں جیسا لکھا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں پا سکتا. جس کی قسمت میں جتنا علی علی کرنا لکھا ہے اور جتنا فضائل مرتضی سننا لکھا ہے وہ اتنا ہی سن کے رہے گا. ایک صلوات پڑھتے مل کے باواز بلند بر محمد و آل محمد. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات. کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کا ہاتھ ملک والا ہے، جس کا ہاتھ ملک والا ہے، جس کا ہاتھ نہیں، ابھی تک آپ حضرات توجہ نہیں فرمائی، جس کا ہاتھ ملک والا ہے، جس کا ہاتھ صاحب اقتدار ہے، جس کا ہاتھ صاحب تصرف ہے، جس کا ہاتھ صاحب ولایت ہے، جس کا ہاتھ اب جو قرآن کی تعویل کے جو تعویل قرآن کے قائل نہیں ہیں ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ ہاتھ ہے.
اگر ہاتھ مانیں گے، اگر ہاتھ ہوگا تو کاندھا بھی ہوگا، کاندھا ہوگا تو سینہ بھی ہوگا، سینہ ہوگا تو بدن بھی ہوگا۔ لیجئے ہو گئے آپ مشرک۔ پوری توجہ رہے، پوری توجہ رہے، ہو گئے آپ مشرک۔ اس لیے کیونکہ خدا جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرہ ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، جب جسم نہیں رکھتا تو پھر ہاتھ نہیں رکھتا۔ اب جب خدا ہاتھ نہیں رکھتا تو یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ ملک کا مالک ہے؟ پوری توجہ، میرا ہاتھ ملک کا مالک ہے، میرا ہاتھ صاحب تصرف ہے، میرا ہاتھ صاحب ولایت ہے، میرا ہاتھ صاحب اقتدار ہے۔ اب دو میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی، یا تو مجھے ہاتھوں والا اللہ دکھلاؤ یا وہ دکھلاؤ جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ دے، بر محمد و آل محمد۔ وہ دکھلاؤ جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، جس کو خود اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، سراپا خود، جس کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، اپنا ید کہہ رہا ہے، ید اللہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ صاحب ید اللہ کون ہے، اور میں وہ تمام آیات کا ایک قافلہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ اس وقت صرف ایک واقعہ متفق علی الفریقین روایت سے اور بات واضح ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی کہ ید اللہ کون ہے، اللہ کا ہاتھ کون ہے۔ متفق علی الفریقین روایت، یعنی دونوں فرقوں نے، عالم اسلام کے دونوں بڑے فرقوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ لکھتے ہیں کہ خلافت ثانی کے دور میں، دوسری خلافت کے دور میں، ایک بندہ خانہ کعبہ کے پاس طواف کر رہا تھا، اور دوران طواف اس نے حرام نظر کسی ناموس اسلام پہ ڈالی، کسی خاتون پہ ڈالی، اور جیسے ہی اس نے حرام نظر ڈالی تو اتفاق سے مولود کعبہ اس وقت کعبے کے پاس موجود تھا۔ مولود کعبہ اس وقت کعبے کے پاس موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے حرام نظر ڈالی، علی نے اپنا ید اللہ ہاتھ بلند کیا، اور بس وہی کیا جو بچپن میں ابو جہل کے ساتھ کیا تھا، وہی کیا۔ ادھر رخسار پہ تماچا لگا، دوڑتا ہوا دربار خلافت میں آیا، آنے کے بعد کہا یا امیر المومنین مجھے انصاف چاہیے۔ اب میرے جملے نہیں ہیں، متفق علی الفریقین روایت ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ کیا ہوا؟ کہا علی نے مجھے تماچا مارا، علی نے مجھے تماچا مارا۔ کہا کس رخسار پہ مارا؟ کہا سرکار اس رخسار پہ مارا۔ اب میری طرف دیکھتے رہیے گا، کس رخسار پہ مارا؟ سرکار اس رخسار پہ مارا۔ ذرا اپنا دوسرا رخسار آگے کرنا۔ اس نے اپنا دوسرا رخسار آگے کیا، جیسے ہی دوسرا رخسار آگے کیا، انہوں نے بھی تبرکن علی کا ایک رخسار پر، ان کا دوسرے رخسار پر۔ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، غیظ کے عالم میں کہنے لگا یا امیر المومنین میں تو آپ سے انصاف مانگنے آیا تھا، میں تو یہ علی کی شکایت لے کر آیا تھا، آپ نے الٹا مجھے خود تماچا مار دیا۔ اب میرے جملے نہیں ہیں، متفق علی الفریقین روایت ہے، متفق علی الفریقین۔ وہ یہ کہتے ہیں جیسا ہی اس نے کہا کہ آپ نے مجھے تماچا کیوں مارا، وہ پلٹ کے کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی، تو اس کی شکایت لے کر آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ دے، بر محمد و آل محمد۔ تو ثابت ہو گیا کہ ید اللہ کون، عین اللہ کون؟ ثابت ہو گیا کہ ید اللہ کون، عین اللہ کون؟ ید اللہ بھی علی ہے، عین اللہ بھی علی ہے۔ اب اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو میں قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھتا چلوں۔ نوح جیسا نبی
کشتی بنا رہا ہے، وہ نوح کی جو نبی اللہ بھی ہے، جو رسول اللہ بھی ہے، جو نجی اللہ بھی ہے، وہ اپنا وہ سفینہ کی جو سفینہ نجات ہے وہ سفینہ بنا رہا ہے۔ نوح سفینہ بنا رہے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں آیت بنا کے نازل کیا، کیا؟ نوح سے فرمایا تجری بِأَعْيُنِنَا، پوری توجہ رہے، تجری بِأَعْيُنِنَا، اے نوح یہ کشتی تیرے گی تو مگر ہماری آنکھوں کی نگرانی میں۔ بھئی یہ قرآن ہے، قرآن ہے، اے نوح یہ کشتی تیرے گی تو۔ دیکھیں عربی زبان کا قانون ہے، جب ایک آنکھ کی بات ہوتی ہے تو لفظ عین استعمال کیا جاتا ہے، جب دو آنکھوں کی بات ہوتی ہے تو لفظ عینین استعمال کیا جاتا ہے، اور جب کم سے کم 3 آنکھوں کی بات ہو تو لفظ عیون استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے نہ یہ کہا کہ یہ یہاں تمہاری کشتی تیرے گی مگر ہماری ایک آنکھ کی نگرانی میں، لفظ عین استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے لفظ عینین بھی استعمال نہیں کیا، یعنی 2 آنکھوں کی نگرانی میں۔ حد ہے، اللہ نے لفظ عیون بھی استعمال نہیں کیا۔ دیکھیں قرآن معجزہ ہے، قرآن رٹنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن حفظ کرنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہمارے رٹنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اس کی ایک ایک آیت معجزہ، ایک ایک ورق معجزہ، ایک ایک پارہ معجزہ، ایک ایک سورہ معجزہ، ایک ایک حرف معجزہ، ایک ایک زبر معجزہ، ایک ایک پیش معجزہ، ایک ایک زیر معجزہ، ایک ایک حرف معجزہ، اور نقطہ تو ہے ہی معجزہ، نقطہ تو ہے ہی معجزہ، تو قرآن معجزہ ہے۔ اللہ نے لفظ ایسا رکھا کہ زمانے والے بچ نہ پائیں۔ اس نے نہ عین رکھا، نہ عینین رکھا، نہ عیون رکھا، اس نے رکھا اعیننا۔ دیکھیے عربی قاعدہ جو حضرات جانتے ہیں، جمع قلیل جس کا اطلاق کم سے کم 10 پر ہوتا ہے، پوری توجہ رہے، شاید نہیں بات ہو، جمع قلیل جس کا اطلاق کم سے کم کتنے پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ رہیں، 10 پہ ہوتا ہے۔ اعیننا جمع قلیل ہے، یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے نوح یہ کشتی تیرے گی تو مگر کم سے کم ہماری 10 آنکھوں کی نگرانی میں۔ اب سمپل سی میتھس ہے، بڑی آسان سی، ایک چہرے میں ہوتی ہیں 2 آنکھیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک چہرے میں ہوتی ہیں 2 آنکھیں۔ اب یا تو مجھے وہ 5 چہرے دکھلاؤ جنہیں اللہ اپنا چہرہ کہہ رہا ہے، مجھے وہ 10 آنکھیں دکھلاؤ جنہیں اللہ اپنی آنکھ کہہ رہا ہے، وہ 5 چہرے دکھلاؤ، وہ 10 آنکھیں دکھلاؤ۔ اگر نہیں دکھلا سکتے تو آؤ ہم دکھلاتے ہیں۔ علی کی کنیز فضہ اعلان کر رہی ہے 3 دن تک روٹیاں دینے کے بعد، اور فضہ نے جو اعلان کیا تو اللہ نے قرآن مجید میں اسے آیت بنا کے نازل کیا۔ فضہ بتا رہی ہے اور اللہ نے قرآن میں نازل کیا آیت بنا کر، فضہ نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ فضہ نے کہا ہم تو بس وجہ اللہ کے لیے روٹیاں دے رہے ہیں، ہم وجہ اللہ کے لیے روٹیاں دے رہے ہیں، ہم وجہ اللہ کے لیے روٹیاں دے رہے ہیں۔ دست ادب جوڑوں گا، جناب فضہ آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ انما نطعمکم للہ، ہم تو اللہ کے لیے روٹیاں دے رہے ہیں؟ یہ کیوں فرما رہی ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم وجہ اللہ کے لیے روٹیاں دے رہے ہیں؟ عجب نہیں، جناب فضہ جواب دیں، جناب فضہ جواب دیں۔ میں اپنی طرف سے اکیلے نہیں بول رہی، قیامت تک آنے والے ہر عزادار کی طرف سے
اعلان کر رہی ہوں اگر کوئی تم سے پوچھے یہ سبیل کس لیے، کہہ دینا انما نطعمکم لوجہ اللہ. کوئی پوچھے یہ تبرک کس لیے، کہہ دینا انما نطعمکم لوجہ اللہ. کوئی پوچھے یہ لنگر کس لیے، کہہ دینا انما نطعمکم لوجہ اللہ. کوئی پوچھے یہ دسترخوان کس لیے، کہہ دینا انما نطعمکم لوجہ اللہ. ارے وجہ اللہ، اللہ کی محبت میں کھلاتا رہا، ہم وجہ اللہ کی محبت میں کھلاتے رہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور بار اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد. میں قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، شاید میں بات سمجھا نہیں پایا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے قل اللہم، کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو مالک ملک ہے، تو ملک کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. پوری توجہ رہے. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بار الہ یہ جو تم ملک تقسیم کرتا ہے، تو ملک چھینتا ہے، تو عزتیں بانٹتا ہے، تو ذلت دیتا ہے، بار الہ یہ ساری چیزیں تقسیم کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے بٹتی ہیں؟ آواز آئی بیدک الخیر، تیرا خیر والا ہاتھ، خیر والا ہاتھ، خیر والا ہاتھ. ابھی تک آپ حضرات متوجہ نہیں ہوئے شاید. خیر والا ہاتھ، ید اللہ کے ساتھ لفظ خیر ملا ہوا ہے. جہاں یہ رہے گا وہیں خیر رہے گا. ید اللہ علی، جہاں علی ہوں گے وہیں خیر ہوگا. جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں خیر نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی اذانوں میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں ہوتا. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیوں نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر یہی ہونے لگے تو تمام مسائل ختم ہو جائیں. ہم سمجھتے ہیں آپ کی مجبوریاں ہیں، آپ اذان میں علی ولی اللہ نہیں کہہ سکتے. مگر حی علی خیر العمل سے کیا پریشانی ہے؟ نماز تو خیر العمل ہے نا. لیکن تھوڑا بولیے میرے ساتھ، تھوڑا رہیے. نماز تو خیر العمل ہے نا. علی سے پریشانی ہے، خیر العمل سے کیا پریشانی ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے یہ کیا بتائیں گے؟ ہم خود بتائے دیتے ہیں. انہوں نے ارادہ کیا علی کو ہٹانے کا، ہم نے ارادہ کیا خیر العمل کو ہٹانے کا، اور ہٹا کر بتا دیا کہ جہاں علی نہیں ہوتا وہاں شر تو ہو سکتا ہے، خیر نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ جب علی والا دنیا سے اٹھتا ہے تو اسی کی نماز جنازہ میں کہا جاتا ہے لا نعلم منہ الا خیرا، اس کے بارے میں ہم خیر کے علاوہ
خیر کا تعلق ہے ہی علی سے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, جسے چاہتا ہے, دیکھیں اب آپ حضرات بیدار ہوئے ہیں, اسی بیداری کے ساتھ سنیے گا تاکہ کچھ عرض کر سکوں, اس لیے کیونکہ مجلس پڑھی نہیں جاتی ہے, پڑھوائی جاتی ہے. میرے بزرگ تشریف فرمائیں اور بڑے بڑے خطبہ سے صبح سے سن چکے ہیں کہ ادنا سا طالب علم ہوں, حقیر, مولا کی بارگاہ میں احقر العباد ہوں, بلکہ ان کا ادنا ترین غلام سمجھتا ہوں. بس یہ کہ دنیا اور آخرت کی سعادت ان کے ذکر کو سمجھتا ہوں, اس لیے ممبر پر آ جاتا ہوں. پوری توجہ سے سنیے آپ حضرات, جسے چاہتا ہے, اس لفظ پہ توجہ چاہوں گا, اسے ملک دیتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے اس سے ملک چھین لیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے. یہ چاہت ہے کیا خدا کی؟ دیکھیں اہل علم حضرات تشریف فرما, یقیناً میری بات ان تک پہنچے گی. اللہ کی چاہت ہے کیا؟ یہ جو مشیت ہے وما تشاؤون, یہ ہے کیا؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق ایک مصدر سے, امر, ارادہ, مشیت, مرضی. اللہ کا ارادہ, میرے ساتھ رہیے گا, اللہ کا ارادہ, اللہ کا امر, اللہ کی مشیت, اللہ کی مرضی. ہم نے کہا بارے لہا تیرا ارادہ کیا ہے؟ آواز اذا ارادہ شیئن ان یقول لہو انما امرہو اذا ارادہ شیئن یقول لہو کن فیکون. اس کا امر یہ ہے, امر بھی یہ ہے, ارادہ بھی یہی ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن, ہو جا, چیز ہو جاتی ہے. فیکون, تو کن کہنے کے لیے کاف کا وجود ضروری ہے, نون کا وجود ضروری ہے. اللہ جانے میں بنا تشریح کے یہ جملہ صرف اور صرف تبرکاً مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. اللہ جانے وہ ذات کیا ہوگی جو حقیقت کاف بھی ہے, حقیقت نون بھی ہے, اور وہ حقیقت بھی ہے جو کاف اور نون کے درمیان ہے. بالکل میرے پاس تشریح کا وقت نہیں ہے, صرف تبرکاً میں نے مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی ہے. تو اللہ کا امر یہ, اللہ کی مشیت, اللہ نے سورۃ دہر میں کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے. میں نے کہا اللہ کا امر, آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یعنی امر کا تعلق بھی چہردہ معصومین سے, ارادے کا تعلق بھی چہردہ معصومین سے, مشیت کا تعلق بھی چہردہ معصومین سے. میں نے کہا مرضی, اب آپ بیدار ہوئے ہیں, ایسے ہی سنیے, مرضی, مرضی سورہ بقرہ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور انسانوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنا نفس بیچ دیتا ہے, جو اپنا نفس بیچ دیتا ہے, ہماری مرضیاں خرید لیتا ہے, جو اپنا نفس بیچ دیتا ہے. پوری توجہ ہماری. میں نے کہا بارلا تیری مرضی ہے کیا؟ دیکھیں میں مسجد گیا, ایک صاحب دعا کرا رہے تھے بارلا میرے اولاد نہیں ہے, اولاد ہو جائے. ہم نے کہا الہی آمین. ایک مہینے بعد گیا, تب بھی وہ یہی دعا کرا رہے تھے. ہم نے کہا ابھی تک آپ کی اولاد ہوئی نہیں. کہنے لگے جب اللہ کی مرضی ہوگی ہو جائے گی. ہم نے کہا اچھا. مسجد میں گئے, ایک صاحب دعا کرا رہے تھے بارلا مقروض ہوں, قرض ادا کر دے. ایک مہینے بعد گئے, دیکھا وہ پھر وہی دعا کرا رہے. ہم نے کہا ابھی تک آپ کا قرض نہیں ادا ہوا. کہنے لگے جب اللہ کی مرضی ہوگی. ایک صاحب دعا کرا رہے تھے بارلا تنگ دست ہوں, میرے رزق میں وسعت عنایت فرما. ایک ہفتے بعد گئے, وہ پھر یہی دعا کرتے ملے. ہم نے کہا ابھی تک آپ کے رزق میں وسعت نہیں ہوئی. کہنے لگے جب اللہ کی مرضی ہوگی. ایک صاحب دعا کرا رہے تھے بارلا میری لڑکی کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے, کسی اچھے رشتے کا انتظام کر دے. تھوڑے دنوں بعد گئے, پھر وہی دعا کرا رہے تھے. ہم نے کہا ابھی تک رشتہ نہیں آیا. کہا جب اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ کی مرضی, یعنی یہ اللہ کی مرضی کچھ ایسی چیز ہے کہ اسی کے ذریعے اولاد بھی مل رہی ہے,
اسی کے ذریعے رزق بھی وسیع ہو رہا ہے، اسی کے ذریعے مقروض کا قرض بھی ادا ہو رہا ہے، اسی کے ذریعے لڑکیوں کے رشتے بھی آ رہے ہیں، اسی کے ذریعے حاجت روا بھی ہو رہی ہے، اسی کے ذریعے مشکل آسان بھی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کوئی ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ میں نے کہا بار الہ تیری مرضی کتنی عظیم ہے، اس کے ذریعے پوری کائنات کا جملہ عرض کر رہا ہوں، جس طریقے سے سننا چاہیے سنیے گا۔ بار الہ تیری مرضی یہ ملتی کہاں ہے؟ کچھ پتا تو بتا، یہ ملے گی کہاں، جائیں کہاں؟ اتنی عظیم شے ہے، کائنات کا نظام چلا رہی ہے، بے اولاد کو اولاد دیتی ہے، مقروض کا قرض ادا کرتی ہے، لوگوں کی مشکلیں آسان کرتی ہے۔ خدایا یہ مرضی ملے گی کہاں؟ آواز آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ارے اگر تو یہ سوال شب ہجرت سے پہلے کرتا تو شاید جواب کچھ اور ہوتا، مگر ہجرت کے بعد اللہ کی مرضیاں عرش پر جلی کے پاس نہیں، فرش پہ علی کے پاس ملتے۔ بلند آواز سے یا علی، ایک صلوات پڑھتے ہیں بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ یہ مرضیاں یہاں ملتی ہیں، یہاں ملتی ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ لفظ استعمال کر رہا ہے وَمَن یشری، ایک سودا ہوا، کس کے بیچ میں ہوا؟ انسانوں میں سے، من الناس سے، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جس نے اپنا نفس فروخت کر دیا، اللہ کی مرضی نہیں، مرضات مرضیاں خرید لی۔ یہ جو لفظ وَمَن یشری ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہم مادے اہل بیت کی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے سودا۔ سودا یعنی یہ جو بندے میں اور خدا میں سودا ہوا، پوری توجہ رہے، جب نفس بیچا گیا مرضیاں خرید لی گئیں۔ اگر آپ حضرات کی توجہات بیدار ہیں تو اسی نظم کو سنانا چاہتا ہوں، پھر بات تمام کر دوں گا۔ اپنی بیداری کا ثبوت دینے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ یاد رکھیے سودا ومن یشری، یہ پوری نظم میری طرف دیکھیے۔ پہلا مصرع علی العظیم کی طرف سے ہے، دوسرا مصرع علی مرتضیٰ کی طرف سے۔ پہلا مصرع خدا کی طرف سے ہے، دوسرا مصرع بندے کی طرف سے ہے۔ وہ خدا جو خدائی میں لا شریک ہے، اور یہ بندہ جو بندگی میں لا شریک ہے۔ پہلا مصرع اس علی کی طرف سے اور دوسرا مصرع اس علی کی طرف سے، اور پوری توجہ سے سنیے گا۔ کہتے ہیں ہماد اہل بیت کہتے ہیں اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے، اس نے کہا کہ جن سے ہی اتنی بلند ہے، اس نے کہا کہ منصب بازار کون ہے، اس نے کہا کہ آج خریدار، تھوڑا بیدار ہو کے سنیے، تھوڑا بیدار ہو کے سنیے، اس نے کہا کہ آج خریدار کون ہے، اس نے کہا کہ نام بتانا ضرور ہے، اس نے کہا کہ جس پر مجھ کو غرور ہے، اس نے کہا کہ سن وہ احد ہے عدد نہیں، اس نے کہا کہ جنس کے بھی خال و خط نہیں، اس نے کہا کیا کہا؟ خوش ہو کہ ذات حق ہے بنی مشتری تیرے، خوش ہو کہ ذات حق ہے بنی مشتری تیری، پہلے بھی تجھ پر قرض ہے انگشتری میں۔ خوش ہو
کہ ذات حق ہے بنی مشتری تیری، پہلے بھی تجھ پر قرض ہے انگشتری میری۔ اس نے کہا کہ وہ تھا اولی الامر کا مقام، اس نے کہا کہ ہم نے بڑھایا تھا تیرا نام، اس نے کہا کہ دیکھ فضا کتنی نیک ہے، اس نے کہا یہ جنس کروڑوں میں ایک ہے، اس نے کہا یہ جنس پر چادر ہے کس لیے، اس نے کہا کسی کی نظر ہی نہ لگ سکے، اس نے کہا کہ کوئی عدو کاروبار میں، اس نے کہا کہ رو رہا ہوگا بخار، اس نے کہا کہ رو رہا ہوگا وہ غار میں، اس نے کہا پھر آج سونے کا کیا کریں، اس نے کہا کہ آپ ہی کچھ فیصلہ کریں، اس نے کہا کہ آج سے عرض و سما تیرے، اس نے کہا کہ وہ تو نہیں نقش پا میرے، اس نے کہا کہ شمس و قمر بھی تیرے غلام، اس نے کہا کہ وہ میری انگشت کا ہے نام، اس نے کہا قضاء و قدر بھی ہے تیرے نام، اس نے کہا کہ ان سے تو کھیر لے میرے غلام، اس نے کہا سزا و جزا تجھ پر منحصر، اس نے کہا اے مشتری مطلب کی بات کر، اس نے کہا کہ ساقیے کوثر تیرا لقب، اس نے کہا کہ میرے مراتب بڑھیں گے کب، اس نے کہا کہ خلد بھی تیری کنیز ہے، اس نے کہا کہ وہ میرے بچوں کی چیز، اس نے کہا کہ خلد بھی تیری کنیز ہے، اس نے کہا کہ وہ میرے بچوں کی چیز ہے، اس نے کہا کہ خیبر و خندق تجھے نصیب، اس نے کہا کہ ان سے جلیں گے میرے رقیب، اس نے کہا کہ فاتح خیبر بھی تو ہے اب، اس نے کہا کہ بات تو بننے لگی ہے اب، اس نے کہا کچھ اور بھی کرنا ہے اب وصول، اس نے کہا کچھ اور بھی کرنا ہے اب وصول، اس نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو سب قبول۔ دیکھیں درگاہ عالیہ نجف ہند میں مجلس ہو رہی ہے، اس نے کہا کچھ اور بھی کرنا ہے اب وصول، اس نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو، نہیں بات شاید نہیں پہنچی، اس نے کہا کچھ اور بھی کرنا ہے وصول، اس نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو، جو تیری مرضی ہو، جو تیری مرضی ہو سب قبول، اس نے کہا کچھ اور بھی کرنا ہے وصول، اس نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو سب قبول، اس نے کہا پھر آج سے میری رضا ہے تو، میں تیرا مدعا ہوں میرا مدعا ہے تو، اس نے کہا بس آخری دو مصرے بات تمام کر دی، جس طریقے سے سننا چاہیں سن لے، اس نے کہا کچھ اور بھی کرنا ہے اب وصول، اس نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو سب قبول، اس نے کہا پھر آج سے میری رضا ہے تو، میں تیرا مدعا ہوں میرا مدعا ہے تو، ارے یوں مشتری بھی خوش میرا تاجر بھی سو گیا، ارے سونا علی کے صدقے میں انمول دیکھیں نام علی، اس کی عادت انسان کو بہتر ہے دنیا میں پڑ جائے، بہتر ہے یہیں عادت پڑ جائے، اس لیے کہ قبر سے لے کر حشر تک ہر منزل پر ہر موقع پر انسان کو اسی کو بلانا ہے، مرتے وقت بھی سرحان یہی آئے گا، قبر میں بھی یہی آئے گا، محشر میں بھی یہی ہوگا، جنت و جہنم بھی یہی بانٹے گا، ہر موقع پر ہر منزل پر یا علی یا علی یا علی ہی کہنا ہے، بہتر ہے عادت یہی ڈال دیجئے، مل کر دونوں بازو بلند کر کے مولا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نعرہ حیدری۔ ایک آیت پڑھتا ہوں، موضوع سے مسلسل ہو جاؤں گا جہاں سے بات شروع کی تھی، اور بس یہیں پر گفتگو تمام کر دوں گا اسی آیت کے ذیل میں۔ اللہ نے ایک پتلا بنایا، یاد ہے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ید اللہ بیدک الخیر تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ نے ایک پتلا بنایا، اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، حکم دیا جیسے روح پھونکو سب سجدے میں گر جانا، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، اور جس ایک نے سجدہ نہیں کیا
اللہ نے اس سے کیا کہا؟ یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس ہو. عجیب بات ہے، جو قاری بھی ہو قرآن کا جب وہ اس آیت پہ پہنچتا ہے تو یہی پڑھتا ہے، یا ابلیس ہو. ہر قاری پڑھتا ہے، اور قیامت تک، صبح قیامت تک جو قاری بھی آئے گا وہ یہاں آ کر یہ ضرور پڑھے گا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. بہت قرأت کے ساتھ، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا ابلیس ہو. ابھی تک بات نہیں پہنچی. یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس ہو، یا ابلیس ہو. ہر قاری کہتا ہے یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس ہو. ہر قاری کہتا ہے یا ابلیس ہو، ہر قاری کہتا ہے یا ابلیس ہو. چلو بھر پانی میں انسان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، یا ابلیس کہہ دیتے ہیں، یا علی کہنے میں موت آتی ہے. جبکہ یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں متفق علی الفریقین روایت ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر، شب معراج آسمان پہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر ایک یاقوت کا کنڈا لگا ہوا ہے، اور وہ جب دروازے سے ٹکراتا ہے تو یہی آواز آتی یا علی، یا علی. جب وہ دروازے سے ٹکراتا ہے یہی آواز آتی یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. صاحب تفسیر المیزان، ہمارے مذہب کی بہت بڑی تفسیر اس وقت کی، علامہ طباطبائی اعلی اللہ مقامہ، صاحب تفسیر المیزان سے کسی نے پوچھا یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی. ان کا کون سی روایت؟ کہا کہ جنت کے دروازے سے جب وہ اس کا کنڈا ٹکراتا ہے تو آواز آتی ہے یا علی، یا علی، یا علی. حیران ہوں، پریشان ہوں، روایت سمجھ میں نہیں آتی. علامہ طباطبائی نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے، اما گھر جس کا ہوگا نام بھی تو اسی کا لیا جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی قدر، اللہ کی مرضیاں ان کو دے دی. اللہ نے اپنا ہاتھ اس لیے قرار دیا ہے علی کو کیونکہ علی کائنات میں واسطہ فیض ہے، علی انسان کامل ہے، علی وہ قطب ہیں جس کے ذریعے تمام خلافت الہیہ کا نظام قائم ہے. مختلف عرفاء نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا. مثلا آیت اللہ خمینی نے اعلی اللہ مقامہ اپنی کتاب مصباح الہدایہ میں، اور اس کے علاوہ اسی نظام کو سمجھاتے ہوئے اپنی کتاب شرح چہل حدیث میں آقا خمینی نے مفصل اس کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے برادران اہل سنت میں شیخ ابن عربی نے اس موضوع پر مفصل تفصیل سے بحث کی ہے. صرف حوالے دے کر آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ بالکل وقت نہیں ہے کہ علی قطب خلافت الہی ہیں. علی وہ ذات ہے کہ جس کے ذریعے اللہ ملک دیتا ہے، ملک چھینتا ہے. علی وہ ذات ہے جس کے ذریعے اللہ عزتیں دیتا ہے، جس کے ذریعے اللہ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. علی وہ ذات ہے جس کے ذریعے کائنات کا نظام چل رہا ہے. مجھ سے نہ پوچھئے علی کیسے ملک تقسیم کرتا ہے، کیسے ملک چھینتا ہے. دلی چلے جائیے خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، انہوں نے اس کو بڑے آسان لفظوں میں اس بات کو سمجھا دیا. علی ملک کیسے عطا کرتے ہیں اور علی ملک کیسے چھین لیتے ہیں. بندہ آیا ان کے پاس، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے
آپ ولی ہیں؟ کہنے لگے ہاں ولی ہوں۔ علی ولی ہے؟ کہیں ہاں ولی ہے۔ کہنے لگے پھر آپ میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ پوری توجہ سے سنیے گا، یہ آخری بات ہے، بات تمام کر دی میں نے۔ توت الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اپنے خیر والے ہاتھ کے ذریعے۔ آپ میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے تو کیا کھاتا ہے؟ کہنے لگا گندم۔ کہا تیرا حاکم کیا کھاتا ہے؟ کہنے لگا گندم۔ کہا پھر تجھ میں اور تیرے حاکم میں کیا فرق ہے؟ کہ تھوڑا بیدار ہوئیے، بس یہ آخری بات ہے۔ تجھ میں اور تیرے حاکم میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگا بہت فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہا وہ اپنی ذاتی کھاتا ہے اور جب وہ مجھے دیتا ہے تو میں کھاتا ہوں۔ کہا بس علی کی ولایت بھی اپنی ذاتی ولایت ہے، اور جب علی مرتضی ولایت کی بھیک بانٹتا ہے تو مجھ جیسا بھی ولی بن جاتا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں مجھے پتا ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، آپ حضرات کے آرام کا وقت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ضروریات سے آپ حضرات فارغ ہوئے ہوں گے یا لوگ ہو رہے ہوں گے، لیکن بہرحال مجلس پڑھنا ہمارا فرض اور سننے کے لیے آپ حضرات آئے ہیں۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا۔ علی اس گھر کے 14 کے 14 محمد ہیں اور 14 کے 14 علی ہیں۔ جیسے علی قطب خلافت الہی ہیں ویسے ہی حسن ہیں اور ویسے ہی حسین، سب کے سب ان کے ذریعے کائنات کا نظام چل رہا۔ یہ واسطہ فیض ہیں، یہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، یہ وسیلہ ہے تقرب الہی حاصل کرنے کا۔ عزیزان گرامی قدر، صبر اسے نہیں کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر مجھے کسی نے تماچا مارا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، بعد میں کہا کہ صاحب دیکھیں ہم نے تو صبر کر لیا، ہمارے مثلاً ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کسی نے ہمیں تماچا مارا، پلٹ کے ہم نہیں مار سکتے تھے تو ہم نے کہا صاحب ہم نے صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر تو یہ ہے کہ سارا اختیار ہو، اور اس کے بعد قربتاً اللہ انسان بخش دے، یہ صبر کر لے۔ اللہ ان اللہ مع الصابرین پہلے ہی اعلان کر چکا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ آئیے کربلا میں حسین سے پوچھئے، زینب سے پوچھئے۔ دیکھیے فضائل آپ جس طریقے سے بھی سنیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مصائب یہ سوچ کے سنیے گا کہ یہ آپ کے آنسو یا آپ کا گریہ یہ مجھے سنانے کے لیے بلند آواز سے نہیں آپ روتے۔ ایک دکھیاری ماں فرش عزا پہ آتی ہے جسے ہماری داد و تحسین سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجالس میں کتنے نعرے لگیں اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو صرف اس نیت سے آتی ہے کہ اسے کوئی اس کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسا دے دے۔ صبر اسے کہتے ہیں کہ تمام اختیار رکھتے ہو۔ ہائے صبر حسین، ہائے صبر حسین۔ دیکھیے دنیائے درد کا سب سے چھوٹا جملہ ہے کیا ہوا۔ مصائب کوئی روایت ضروری نہیں کہ میں پڑھوں اور پھر آپ روئیں، صرف احساس محسوس کر لیجئے بات تمام ہو جائے گی۔ دنیائے احساس کا سب سے چھوٹا جملہ کیا ہوا۔ ایک گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، ہم رک گئے، کوئی نہ جان نہ پہچان، نہیں جانتے کس کا گھر ہے، کس مذہب سے ہے، کس فرقے سے ہے، کیا ہے ہمیں نہیں پتا، بس رک گئے، اور رک کے ہم نے اتنا ضرور پوچھ لیا بھائی کیا ہوا۔ یہ کیا ہوا پوچھنا یہ اس کے درد کو کم نہیں کر دے گا، لیکن ہاں ایک تسکین ضرور دے گا کہ اتنے لوگ ہیں، پوچھنے والے تو ہیں۔ ایک دل کو سہارا ہوتا ہے، ایک ڈھارس بن جاتی ہے دل کو۔
مگر ہائے حسین، خدائے سخن میر انیس علی اللہ مقامہ نے اس درد کی داستان کو ایک جملے میں سمو دیا۔ مولا حسین کی زبانی کہتے ہیں، جس قیامت ہے دونوں مصرے، کہتے ہیں مولا حسین فرما رہے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔ زمانے کا دستور ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور گھر میں کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کوئی بچہ گھر سے باہر نکل کر اگر رونے لگے تو چوراہے پر کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو قریب آئے اور آنے کے بعد اس بچے کو تماچا مار کے چلا جائے۔ جو آئے گا وہ سر پہ ہاتھ رکھے گا، جو آئے گا وہ سہارا دے گا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، یہ ہو گیا، بڑا افسوس ہوا، صبر کرو، اللہ تمہیں صبر دے۔ جو آتا ہے وہ تسلی و تشفی کے کلمات کہتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، دلاسا دیتا ہے، تسکین دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، صبر دیتا ہے۔ مگر ہائے حسین کے یتیم، ہائے حسین کی سکینہ، ہائے حسین کا سجاد، زمانے والے پرسہ دینے تو آئے مگر انداز نرالا تھا، خیموں میں آگ لگ رہی تھی۔ سید سجاد کو تازیانے سکینہ کے رخسار، اس شان سے حسین کا پرسہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزوں، زمانے میں آج بھی دستور ہے، اور ظالم سے ظالم حکومتوں میں تاریخ میں دستور رہا ہے کہ جب قیدی بناتے تھے، کربلا میں درد کی وہ تاریخ رقم کی گئی ہے کہ اگر قیامت تک ہم اپنی آنکھوں سے خون بھی بہائیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تھا، جب حکومتیں اسیر کرتی تھی، قیدی بناتی تھی، ظالم سے ظالم حکومتوں کا یہ رویہ رہا ہے، اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اسے زنجیریں پہنائے۔ ہائے ہائے، دروازے پر سپاہی بیٹھا دیتے تھے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تھا۔ مگر ہائے کربلا کا بیمار، ہائے حسین کا یتیم، ہائے کائنات کا چوتھا امام، بیماروں کو بستروں پہ رہنے دیا جاتا ہے، زنجیریں نہیں پہنائی جاتی۔ مگر ہائے وہ قیدی کہ جو شام غریبہ میں لیٹا رہا، اس کے نیچے سے اس انداز میں بستر کھینچا گیا کہ منہ کے بال سید سجاد، اجرکم اللہ، زمین کربلا پہ۔ ہائے وہ قیدی جو بیمار تھا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی گئیں، پیروں میں بیڑیاں۔ عزیزوں، مجلس تمام کرتی، ایک روایت پڑھ کے صاحب بحور الغمہ لکھتے ہیں کہ ایک چادروں کا تاجر تھا جو عیسائی تھا، بعد میں کلمہ پڑھ لیا، اس نے مسلمان ہو گیا۔ چادروں کا تاجر تھا، چادروں کی تجارت کرتا تھا، بازار شام سے گزر ہوا، چادریں فروخت کر رہا تھا، ایک قافلہ دیکھا، بڑا عجیب و غریب قافلہ تھا۔ اللہ بڑا عجیب و غریب قافلہ تھا۔ مجلس تمام ہو گئی، انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا تب تب روئیں گے۔ بڑا عجیب و غریب قافلہ تھا۔ ایک بیمار تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توخ تھا، ہاتھوں میں مہار ناقہ تھا، ہاتھوں میں مہار ناقہ، ناقوں پر کچھ بیویاں سوار تھیں جن کے چہرے ان کے بالوں سے چھپے ہوئے تھے، جن کے سروں پہ خاک تھی، چادریں نہیں تھی۔ ایک بی بی کے ساتھ ایک ننھی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی جس کا دامن جلا ہوا تھا، جس کے کانوں کی لویں پھٹی ہوئی تھی، جس کے رخسار نیلے تھے، جس کے کانوں میں خون جمع ہوا تھا، جس کے کرتے پہ خون لگا ہوا تھا۔ طلب گیا، کیا دیکھتا ہے؟ کچھ سر ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں جو نوک نیزہ پہ بلند ہے، اور ایک سر ہے جو نیزہ
نیزے پہ نہیں ہے جو گھوڑے کی گردن سے اس انداز میں باندھا مولا علی کی بارگاہ ہے، مصائب ان کی اولاد کے پڑھ رہا ہوں، اس یہ سوچ کے روئیے گا کہ باپ کو اس کی بیٹی کا پرسا، اس کے بیٹے کا پرسا، اس کے گھر کا پرسا دیکھتا ہے ایک سر ہے گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے، حیران پریشان یہ قافلہ کس کا ہے، یہ کون لوگ ہیں، ایسی نورانی شخصیتیں، یہ نور برستے ہوئے چہرے۔ جواب ملا جس کا تو نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے، جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے، یہ محمد کی نواسیاں، یہ محمد کا گھرانہ، یہ محمد کے نوازے کا سر، یہ محمد کی آل ہے، یہ محمد کے گھر والے طلب گیا۔ میں تو چادروں کا تاجر اور میرے ہوتے ہوئے محمد کی بیٹیاں اور بے چادر رہیں، چادریں لی، ایک زینب کو دی، ایک ام کلثوم کو دی، ایک رباب کو دی، ایک لیلا کو دی۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ کربلا سے شام تک 9 مقامات پر بیویوں کو چادریں دی گئی ہیں، اور جب جب چادر دی جاتی تھی تب تب شمر ملعون اپنا نیزہ لے کے آگے بڑھتا تھا، زینب کے سر سے چادر چھین لیتا تھا، زینب فریاد کرتی رہتی عباس۔ مجلس تمام ہو گئے، انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا تب تب روئیں گے۔ چادریں بانٹ چکا بیویوں میں، قیامت ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب کبھی اس فقرے کو پڑھتا ہوں۔ جب تمام بیویوں میں چادریں بانٹ چکا تو کیا دیکھا، ایک بیمار کھڑا ہے، گلے سے لے کر پیر تک زنجیروں میں جکڑا ہوا، ہاتھوں میں مہار ناقہ۔ قریب آیا، اس بیمار نے کہا بھائی تیرے پاس کوئی پرانا کپڑے کا کوئی ٹکڑا ہوگا، کوئی پھٹا ہوا لباس، کوئی پرانا کوئی بوسیدہ لباس ہوگا؟ کہ پریشان ہو گئے کہ بھائی میرے پاس جتنی چادریں تھیں اچھی اچھی میں نے تمام بیویوں کو دے دی، میں نے ساری چادریں بیویوں کو دے دی، تجھے یہ بوسیدہ لباس کیوں چاہیے؟ قیامت ہے، تجھے یہ بوسیدہ لباس کیوں چاہیے؟ میرا بیمار طلب کے کہتا ہے بھائی اگر کوئی بوسیدہ لباس ہو تو دے دو، اس لیے کہ میرے گلے کا تو بہت اذیت ہے، تیرا لباس